الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے پر کل ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی، آج اس کے بعد والے حصے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر جو کل عرض کیا گیا، یہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جہاں شکر کی بات ہوگی تو حالانکہ اللہ کا شکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلے والا ذکر ہے جو کل بیان ہوا، یہ عام ہے، ہمیشہ کریں ہر وقت کریں، لیکن جو شکر کے ساتھ ذکر ہے یہ خاص ہے۔ وہ خاص یوں ہے کہ شکر نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے، مگر جو ذکر ہے وہ ہر حال میں ہے، اور شکر کے ذریعے جو اللہ کا ذکر ہو وہ کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے تو یہ خاص شکر ہے۔ اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو انسان بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بنا کر
بندر بنا دیتا، تو کسی نے ہمیں رسی سے باندھ کر روڈوں پہ نچواتا، وہ چاہتا تو ہمیں گدھا بنا دیتا، سامان ڈھوتے رہتے، ڈنڈے کھاتے رہتے، نہ آہ ہے نہ فریاد ہے، مگر اس کا بے پناہ احسان ہے کہ بغیر ڈیمانڈ کے اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور کرم بالائے کرم اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، عیسائیوں کے گھر میں، یہودیوں کے گھر میں، پھر انہیں وہی ماحول ملا، اسی ماحول میں وہ پروان چڑھے، انہیں کیا پتا کہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی ہمارے گھر والوں نے سب سے پہلے ہمارے کان میں اللہ کا کلام اذان دے دی، اقامت سنا دی، ہمیں رب کے نام سے آشنا کر دیا۔ ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا، یہ اس کی مہربانی نہیں ہے، اس کا انعام نہیں ہے۔ اگر کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، اور صاحب ایمان میں بھی صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں بنایا، خالی کلمہ پڑھنے والا نہیں بنایا، بلکہ زبان پر کلمہ بھی ہے اور دل میں محبت رسول بھی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی زبانوں پر کلمہ تو خوب ہے مگر آقا کی محبت نہیں ہے، سرکار کا عشق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ مولا تیرا بے پناہ احسان ہے۔ تو اللہ کی جب کوئی نعمت ملے تو اس کے ملنے پر اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے معاملے میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں، بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات جہاں ہونا، مال دولت عزت شہرت، یہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یہ اصول ہے اس کا۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اپنے سے بہتر کو اگر دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی، عمل سے دوری ہو جائے گی۔ آدمی سوچے گا اسے اتنا ملا مجھے نہیں ملا، مجھے کم ملا۔ آدمی ہمیشہ یہ شکوے کرتا ہے، یہ فلاں اتنا دولت مند ہے میرے پاس کیوں نہیں، میں اتنا غریب کیوں۔ یاد رکھیں اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کا احسان ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس خوب دولت ہو، مگر وہ رب قدیر جانتا ہے کہ اگر فلاں بندے کو میں زیادہ دولت عطا فرماؤں تو ممکن ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، گھمنڈ کرنے لگے، اور گھمنڈ کر کے تکبر میں ایسی اونچی اڑان اڑ جائے کہ ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایمان نکل جائے۔ آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے جب نشہ چڑھتا ہے نا، دولت کا، مال کا، عزت اور شہرت کا نشہ چڑھتا ہے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تخت و تاج ملتا ہے آپے سے باہر ہوتا ہے۔ فرعون غرق کیوں ہوا؟ نمرود کیوں برباد ہوا؟ اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی تو ایسا سرکش ہوا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے بلند کیا تو برباد ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کسے کس حال میں رکھوں، وہ سب جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری نفسیات سے واقف ہے وہ، کہ اگر اس بندے کو زیادہ دولت ملے گی، ابھی کم ہے نا، تو مسجد میں آ کے سجدے بھی کر رہا ہے، میرے نبی پر درود بھی پڑھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے،
جاؤ کچھ دولت اگر اس کو مل جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ہی چھوڑ دے، ہے نا؟ ایسے لاکھوں امیر ہیں، لاکھوں پیسے والے لوگ ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، مولانا کام اتنا ہے فرصت ہی نہیں ہوتی، بزنس اتنا بڑا ہے کہ کیا جماعت سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر آپ دیکھیں کہ اگر ہزاروں لوگ ہم سے بہتر ہیں تو لاکھوں لوگ ہم سے کمتر بھی ہیں، کمزور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی اعتبار سے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمارا کوئی عضو کم بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمارا ہاتھ ہی نہ ہوتا، پیر ہی نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی۔ لاکھوں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو پیدائشی نابینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں ان کے پاس، ہم کو اللہ نے آنکھ والا بنایا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کو جو پیدا ہوتے ہی اندھا پیدا ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے، اس کی بھی تمنا ہے کہ کاش میری آنکھ ہوتی تو میں دنیا کا نظارہ کرتا، مگر اس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو خالی رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کے لیے تو 24 گھنٹہ اندھیرا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کتنی عظیم نعمت سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ یہ آنکھیں کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں نا، اس سے بھی اور ہلکی چیز، ہماری آنکھوں پر پلکیں ہیں، یہ دو پلکیں۔ ایک صاحب کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے اعضاء تو سلامت تھے، مگر کسی وجہ سے زخمی زیادہ ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ کی پلکیں نکال دی، ڈراؤنی شکل ہو گئی۔ ظاہر بات ہے آنکھ پر پلک نہ ہو تو آنکھیں بالکل کھلی کے کھلی رہے گی، ٹائٹ رہے گی، آنکھوں پر پلکیں نہیں تھیں۔ پہل تو انہیں نظر آتا تھا، لیکن اس نظر آنے میں وقفے سے کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھیں دھندلی ہو جاتی، نظر کمزور ہو جاتی، دکھائی کم دینے لگتا، تو وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے پانی مارتے۔ ہوتا ہے نا، یہ ہواؤں میں بھی باریک مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اتنے باریک ذرات ہوتے ہیں۔ کبھی آپ فرنیچر پر ہاتھ گھما کے دیکھیں، آپ اس کے اوپر مٹی کی تہ لگی رہتی ہے، گرد جمی رہتی ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آئی، مگر ہمارے گھر کے فرنیچر پر آ کے جمع ہو گئی، شیشے پر آ کے جمع ہو جاتی ہے۔ تو وہ گرد و غبار جو ہوا میں اڑتا ہے نا، وہ ان کی آنکھوں میں جم جاتا، اور جب جمتا تھا تو پھر دھندلا نظر آتا، تو اسے صاف کرنے کے لیے اپنی آنکھوں پر وہ پانی مارتے۔ اب یہ پانی مارنے کا سلسلہ 2 مہینے چلا، 2 مہینے کے بعد ان کی آنکھیں اتنی متاثر ہو گئی، پانی لگنے سے اتنی متاثر ہوئی کہ ایسا لگنے لگا جیسے ان کی آنکھ میں زخم ہوا ہے، اور آنکھ پر پانی لگتے ہی ایسا لگتا تھا کسی نے تیزاب ڈال دیا ہے۔ یعنی پانی متاثر کرتا ہے نا آدمی کو، آپ اپنے ہاتھ کو پیر کو 5-6 گھنٹہ پانی میں رکھو، اتنا سخت ہاتھ اور پیر ہونے کے باوجود متاثر ہو جائے گا، سکڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، نازک ہو جائے گا۔ جب بدن کا مضبوط ترین حصہ جو پیر ہے پانی میں 2-5 گھنٹے رہ جائے تو نزاکت اس میں آ جاتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تو آنکھ تو بدن کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے نازک حصہ ہے، اس پر بار بار پانی لگنے سے پانی نے آنکھ کو متاثر کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آنکھ پر پانی لگاتے ہی تیزاب کی طرح جلن ہوتی تھی۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، کہا کیا کریں؟ کہا اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں۔ بڑے بڑے سرجنوں کے پاس گئے، کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے اس مریض کو سمجھایا کہ میاں یہ سب قدرت کا نظام ہے، ہماری آنکھوں پر جو پلکیں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑیوں کے شیشے پر وائپر ہوتا ہے، جب اس پر گرد و غبار جم جائے تو آپ بٹن دبا دیں تو وائپر چالو ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اگر اس پر دھول جم جائے،
اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کا نظام ہے. یہ وائپر جو ہماری آنکھ پر ہے اور وقفے وقفے سے اللہ کی قدرت سے یہاں پر 2 پائپ لگی ہے ہلکی ہلکی، وہ پانی چھوڑتی ہے، وہ پائپیں پانی چھوڑتی ہے اور پھر ہماری پل کے نیچے آ کر اوپر جاتی ہے، آنکھ صاف ہو جاتی ہے، آنکھ کلیئر ہو جاتی ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ اس باہر کے پانی نے آدمی کو اندھا کر دیا، اور یہ اندر کون سا پانی ہے؟ یہ تو وہ رب ہی جانتا ہے کہ کون سا پانی رکھا ہوا ہے، اور اس کی ٹنکی کہاں ہے یہ خدا جانتا ہے. جب رونے پر آئے تو جھرنے شروع ہو جائیں. ہاں ذرا سوچیں آپ، اور کیسا پانی ہے کہ یہ نل والا پانی لگے تو آنکھیں متاثر ہو جائے، اندھی ہو جائے، اور یہ آنکھ مسلسل پانی میں ہے. مولا آخر یہ پانی کون سا ہے؟ ذرا غور کریں آپ، یہ آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس سے پوچھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. بک بک کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اچھا بولا، برا بولا، گالی بولی، غیبت کی، چغلیاں کر ڈالی، گانے گنگنائے، فحش ناولیں ہم پر ڈالتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. اس سے پوچھو کسی گونگے سے کہ زبان کیا ہے، جو پیدا ہوتے ہی اسے بولنا نہیں آیا، اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ نہیں ہے. ہم تو اپنے دلی تمناؤں کو، دلی جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا دیتے ہیں اور اپنی گفتگو سے سامنے والے کو متاثر کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں جو محبت انگڑائیاں لیتی ہے، اس محبت کو الفاظ کا جامہ پہنا کر ہم اپنے محبوب کے سامنے جملے پیش کرتے ہیں. اولاد سے محبت ہے تو محبت کا اظہار الفاظوں سے ہوتا ہے، ماں باپ سے محبت ہے، الفاظ سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. جو گونگا ہے اس کے دل میں بھی تو جذبات ہوں گے نا کہ میں کچھ بولوں، مگر الفاظ نہیں ہے، الفاظوں کو جامع نہیں پہنا سکتا. یہ کنڈیشن اس کی ہے. یہ اللہ کا معمولی احسان ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑے لوگ، مالدار لوگ، اچھے لوگ، میرے بھائیوں، اللہ کا یہ تو ہماری جسمانی حضرت سیدنا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی گلستان بوستان کے مصنف ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں دوپہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا. غربت اتنی تھی، غریبی، کہ میرے پیروں کو چپل نصیب نہیں تھا، ننگے پیر، اور بغداد کی گرمی، ننگے پیر میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اور لوگ روڈ سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ان کی شان یہ کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کوئی خچر پہ سوار ہے. اس میں سے کتنے تو عیسائی ہیں، مشرکین ہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ، میں تیرا بندہ، تجھے ماننے والا، تیرے مصطفیٰ کو ماننے والا، یہ تیرے منکر، تیرے دشمن، تیرے دین کے دشمن، مولا انہیں تو سواریاں میسر ہیں اور ہمارے پیر کو چپل تک نصیب نہیں. فرماتے اسی سوچ میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا، سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے اور زمین سے گھسیٹ رہا ہے، رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے. وہیں پر میرے ذہن میں ایک ٹھوکر لگی، سادی شکر کر تیرے پیر تو ہیں، یہاں تو پیر بھی سلامت نہیں ہے، تجھے تو خالی چپل نہیں ہے. تو پتا چلا اپنے سے کم تر کو دیکھو. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے سروں پر یہ نیل گو آسمان کے علاوہ اپنے گھر کی چھت بھی تو ہے. انہیں بھی تو دیکھو نا جو فٹ پاتھ پہ راتیں گزارتے ہیں، اخبار بچھا کے سو جاتے ہیں. انہیں دیکھو جو روڈ کے کنارے پر خیمے لگاتے ہیں، جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو خیمے ڈولنے لگتے ہیں، کھوٹیاں اکھڑ جاتی ہیں، تنابیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر بالکل بے سر و سامان ہو جاتے ہیں. دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اسی ٹھنڈی میں اس خیمے میں گزار دیتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو نیچے کا حصہ جل تھل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کم سے کم ہمارے سروں پہ چھت تو اس نے رکھی ہے، مگر ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھو، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنی پریشانی میں، ہر بندہ جو بھی پریشان ہوتا ہے
کبھی اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پریشان کون ہوگا، مجھ سے بڑا مصیبت زدہ کون ہوگا، فلاں اتنے سکھ میں ہے، اتنے آرام میں ہے۔ مگر یاد رکھو، بزرگوں نے فرمایا اس دکھی انسان کو جو سکھی نظر آتے ہیں، اگر ان کا سارا کچھ اسے دے دیا جائے تو پہلے سے زیادہ مصیبت میں آ جائے، کیونکہ جو جس مقام پہ ہوتا ہے اسے پتا ہے مصیبت کیا ہوتی ہے اور اس پر کیا مصیبت آتی ہے۔ یاد رکھیں، حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی مثنوی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ گدھے ہوتے ہیں نا، گدھے، ان کو باقاعدہ کہیں رسی سے باندھ کے نہیں رکھا جاتا، سامان ڈھوتے ہیں، لاتے ہیں اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اب وہ کہیں بھی کوڑا کٹکٹ کھاتا ہوا گھومتا رہتا ہے، کوڑے دان میں منہ ڈالا، کچرا پیٹی میں منہ ڈالا، جو مل گیا کھا گیا، اسے چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب وہ ایسے ہی گھومتا گھماتا ہوا شاہی استبل کے پاس پہنچ گیا، گدھا، شاہی استبل یعنی بادشاہ کے جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے یہ نسل کا گدھا، اور وہاں شاہی جنگی گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ اب شاہی گھوڑوں کا کہنا کیا، خوبصورت رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ان کے بدن کی مالش ہو رہی ہے، چنا کھلایا جا رہا ہے، بہترین ہری ہری گھاس ڈالی جا رہی ہے، ذرا بھی کہیں دھبا لگتا ہے تو نوکر آ کے فوراً اسے صاف کرتا ہے، بدن کی مالش ہو رہی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدھا دل میں سوچ رہا ہے، کاش مولا مجھے گدھا نہیں گھوڑا بنایا ہوتا تو۔ یہی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اتنا امیر ہے، کاش میں ویسا ہوتا تو، مجھے کیوں غریب رکھا، اسے امیر کیوں بنا دیا۔ اللہ کی حکمت ہے، جسے جہاں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ گدھا یہ سوچ رہا ہے کہ کاش مجھے گدھا نہ بنا کر گھوڑا بنا دیا ہوتا تو بادشاہ کے استبل میں ہوتا، بہترین غذائیں کھا رہا ہوتا، میری خدمت کے لیے کئی کئی لوگ ہوتے، میرے بدن کی مالش کی جاتی۔ اتنے میں اچانک جنگ کا نقارہ بجا کہ فلاں علاقے میں دشمنوں نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ اب فوجی ہتھیار لے کر آئے، اپنے اپنے گھوڑے کھولے اور سوار ہو کر سیدھے نکل پڑے میدان جنگ میں۔ یہ گدھا وہیں گھوم رہا ہے، دوڑے ہوئے گئے جنگ میں، جنگ ہوئی۔ شام کو جب واپس آئے نا گھوڑے اور گھوڑ سوار، تو گھوڑے کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کو تیر لگا ہوا ہے، کسی کو خنجر چبھا ہوا ہے، کسی کو تلوار کا وار ہے۔ گدھے نے یہ منظر جب دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا مولا تیرا شکر ہے میں گدھا ہی بہتر ہوں۔ اسے کھلایا پلایا تو اچھا جاتا ہے، مگر یہ مصیبت بھی ہے کہ کسی دشمن کا وار پڑ جائے۔ میرا کام تو صبح سے شام تک خالی مال ادھر سے ادھر لے جانا ہے، اور رات کو جہاں چاہتا ہوں گھوم پھر کے کھا لیتا ہوں۔ اللہ احسان ہے تیرا، کیا پتا چلا اس سے؟ یہی نا کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں بنایا، سب سے زیادہ مصیبت زدہ میں ہوں۔ یاد رکھیں، اگر اس کی مصیبتیں ہمیں دی جائے تو ہم پہلے سے زیادہ پریشان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ رب العزت کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے تو اور بھی آسان فرما دیا۔ سرکار نے ایک مقام پر حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ہڈیوں کے 360 جوڑ ہیں۔ کبھی گنا ہے ہم نے؟ پوری باڈی استعمال کرتے ہیں مگر پتہ نہیں ہے کہ جوڑ کتنے ہیں۔ حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے پورے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، جہاں ہمارے ہاتھ پیر اعضاء مڑتے ہیں۔ فرمایا بندہ اس وقت تک نہ سوئے جب تک 360 جوڑوں کا شکر ادا نہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 جوڑوں کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ خالی مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، فرمایا اس کا شکریہ یہ ہے کہ صدقہ ادا کرے۔ یعنی 360 صدقہ، تو کہا یا رسول اللہ اتنا مال کس کے پاس؟ کا مال ہی صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے،
مسلمان سے مسافہ کرنا بھی صدقہ ہے. فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا اٹھا کے کنارے رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر بھی 360 نے کیا, اتنا صدقہ کیسے کریں گے, اتنے نے کیا کیسے کریں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا اگر نہیں کر سکتے تو سورج نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھ لو, 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا. یہ عام صدقہ ہے. اور خاص صدقہ کیا ہے, خاص شکر کیا ہے؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں پوری رات نوافل ادا کرتے تھے. اتنا قیام لمبا کرتے کہ پیروں پر سوجن چڑھ جاتی, ورم آ جاتا. صحابہ کرام نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو آپ کو جنت کا مالک بنایا ہے اور جہنم میں آپ کیا, آپ تو جدھر اشارہ کریں گے جہنم سے آزاد ہو جائے گا. آقا آپ پوری رات عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا دیکھیں آپ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں صرف رب کے شکر کے لیے عبادت کرتا ہوں. ہم تو جنت کے لیے عبادت کریں, جہنم سے بچنے کے لیے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے جنت کے لیے نہ, جنت تو ان کے غلاموں کے لیے ہے. ہاں, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, مصطفیٰ کی شان کیا ہے, فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. ہاں, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. ایسی طاقت کے اشارہ کریں گے فرشتہ چھوڑ دے گا, جاؤ جنت میں. اب جس کے غلاموں کی یہ شان ہو, وہ حضور کے جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے تھے, جنت پانے کے لیے. فرمانا افلا اکون عبدا شکورا, میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں, اللہ کا شکر ادا کروں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا کے دیا کروں گا, اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی, ناشکری کی, تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اگر گرفتار کر لوں اور پکڑ لوں تو کس کی مجال ہے جو چھوٹ جائے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. لہذا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا, اور اگر ناشکری اور ناقدری کرو گے تو اللہ جیسے دینا جانتا ہے ایسے چھیننا بھی جانتا ہے. ہاں, ایسے لاکھوں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, ایک وقت تھا کہ مٹی پکڑتے تو سونا ہو جاتا, اور جب پاسا پلٹا ہے تو اب حالت یہ ہے کہ میاں روڈ پہ آ گئے, ان کے نوکر سیٹ ہو گئے اور سیٹ نوکر ہو گئے. ایسے بھی ہزاروں لوگ مل جائیں گے آپ کو. وجہ کیا ہے؟ پھر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میاں ہم دعائیں اتنی کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, اللہ پتہ نہیں ہمارے دن کب پلٹائے گا. اللہ نے پلٹایا تھا, تم نے شکر ادا نہیں کیا. جب شکر ادا نہیں کیا تو اس نے رسی کھینچ لی, اور جب رسی کھینچتا ہے تو میاں بڑے بڑوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے, اچھے روڈ پہ آ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, ناشکری نہ کرو اللہ تبارک و تعالی. اور دوسری بات یہ کہ آدمی کبھی بھی اپنے اصل کو نہ بھولے, اپنے اصل کو کبھی نہ بھولے کہ میں پہلے کیا تھا, اسے ہمیشہ نظر میں رکھو تو کبھی بھی ناشکرے نہیں بنو گے. ہمیشہ اس بات کو نظر میں رکھو کہ پہلے کیا تھا. ظاہر بات ہے کمزور تھے,
ممکن ہے کوئی بڑے ماں باپ کا بیٹا ہو, امیر و کبیر باپ کا بیٹا ہو, اس نے کبھی غریبی دیکھی نہیں, پھر بھی فرمایا کہ اپنی اصل پر نظر کر, جب پیدا ہوا تھا تو کیا تھا؟ گوشت کا لوتھڑا تھا, ننگے بدن پیدا ہوا تھا, تیری حیثیت کیا تھی؟ اللہ نے تجھے قد و رانا بنا دیا, قد و قامت عطا فرمائی, پہلے کیا تھا اس پر غور کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. اپنے آپ پر غور کریں نا, میں کیا تھا. محمود غزنوی اپنے وقت کے بڑے بادشاہ, ان کے بڑے چہیتے غلام, عزیز ترین غلام جناب ایاز, محمود غزنوی بہت چاہتے تھے ان کو, بڑی محبت, بڑی چاہت تھی. اور چاہت کی بھی جو وجہ تھی, اس میں ہوتا ہے نا کہ جب کسی بڑے انسان کی صحبت کسی کو مل جائے تو حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں, رشک کرنے والے, جلن والے بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس کو کیسے گرائیں, اس کو بے عزت کیسے کریں, اتنی قربت مل گئی ہے دور کیسے کریں. تو بھی غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, حسد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور موقع جانے نہیں دیتے, جہاں کمزوری دیکھی سیدھے اپنا کام کر جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اتفاق سے محمود غزنوی کو پتہ چل گیا کہ لوگ ایاز پر حسد کر رہے ہیں میری قربت کی وجہ سے. تو محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو بلایا اور سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا, اور اپنے خزانے سے ہیرے جواہرات سے مرصع بڑا قیمتی پیالہ منگایا. پیالہ تھا اور اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں, اور پیالہ لے کر کے لائن سے جو لوگ کھڑے تھے ایک کے ہاتھ میں دیا, انہوں نے سنبھالا, کہا اسے زمین پر پٹک کے توڑ دو. بادشاہ بول رہا ہے. جو درباری تھا اس نے پیالہ دیکھا, کہا بادشاہ سلامت, بہت قیمتی پیالہ ہے, یہ ٹوٹ جائے گا, نقصان ہوگا. کہا اچھا, بازو والے کو دو. بغل والے کو دیا, کہا توڑ دو اس کو. وہ کہنے لگا حضور بہت قیمتی ہے, نقصان ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے, بازو والے کو دو, توڑ دو. اس نے بھی وہی جواب دیا. کہا اس کے بعد والے کو دو. اس نے بھی وہی جواب دیا, نقصان ہو جائے گا. ایاز کا نمبر آیا. محمود غزنوی نے کہا ایاز توڑ دو اس کو. اس نے اٹھا کے پٹک دیا, کئی ٹکڑے ہو گئے. اب جو حاسدین تھے نا وہ کہنے لگے اب گیا, اب بادشاہ کا عتاب نازل ہوگا. بادشاہ جلال میں آ کر کہتا ایاز, سب نے اس لیے توڑنے سے انکار کیا کہ پیالہ بہت قیمتی تھا, نقصان ہو جائے گا. کیا تمہیں نقصان کا اندیشہ نہیں تھا؟ آخر تم نے توڑ کیسے دیا؟ تو ایاز کہنے لگا حضور آپ سلامت ہیں تو 1000 پیالے بن جائیں گے. میری نظر میں پیالے کی اہمیت نہیں ہے, میری نظر میں آپ کے بات کی اہمیت ہے. پیالہ ٹوٹ جائے گا تو دوسرا آ جائے گا, مگر آپ کا حکم اگر ٹوٹ جائے تو میری نظر میں آپ کے حکم کی اہمیت ہے. بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا دیکھا, اس سے جو محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے, تمہاری نظر مال پر ہے اور ایاز کی نظر مجھ پر ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں, میں بتا یہ رہا تھا کہ آدمی کبھی اپنی اصل کو نہ بھولے کہ میں کیا تھا. تو یہی حاسدین نے حسد کا بازار گرم کر دیا. روزانہ اپنے کام سے وقت نکال کر جناب ایاز کا ایک جھونپڑا تھا, اس جھونپڑے میں جاتے, کچھ دیر کے لیے اندر سے دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کیا کرتے تھے. حاسدین کو موقع مل گیا, کہا یار یہ بادشاہ کے دربار میں مسلسل جاتا آتا رہتا ہے, اس کو کہیں جانے آنے میں پابندی نہیں ہے, جہاں چاہتا ہے داخل ہو جاتا ہے, بے تحاشا گھومنے لگتا ہے. کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ بادشاہ کے خزانے سے چوری کرتا ہے, اور وہاں جا کر کے مال, چوری کا مال حفاظت سے رکھتا ہے, اسی لیے تو اسے اندر روزانہ پابندی سے جاتا ہے, اندر سے دروازہ بند کر کے کچھ نہ کچھ یہ مال مسروقہ محفوظ کرنے میں لگا رہتا ہے. بادشاہ کے کان پہ لوگوں نے ڈالا کہ بادشاہ سلامت,
آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چور ہے، چوری کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ کہ حضور اگر یقین نہ آئے تو آپ خود ہمارے ساتھ موقع واردات پر چلیں اور رنگے ہاتھ اسے پکڑ لیں۔ کہ روزانہ اس نے جو کٹھیا بنا کے رکھی ہے جھوپڑی، اس کے اندر دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لگتا ہے کہ یہاں سے موتی خانے سے مال لے جا کر وہاں وہ پوشیدہ طور پر چھپاتا ہے، رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جب بھی اب وہ اپنی کٹھیا میں جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ یہ انتظار میں رہے، ٹو میں لگے رہے کہ ایاز کب جائے گا، کب جائے گا، کب جائے گا۔ اب ایاز محل سے نکلے اور نکل کر سیدھے اپنی جھوپڑی میں گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے، کہا حضور چلیے آپ رنگے ہاتھ چور کو پکڑ لیں۔ محمود غزنوی خود اپنے نمائندوں کے ساتھ وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی اور کہا ایاز دروازہ کھولو۔ کہا حضور کھولتا ہوں، ڈری ہوئی آواز، مگر ابھی کھلا نہیں دروازہ، دیر لگی۔ تو یہ حاسدین تھے، وہ کہنے لگے حضرت اتنے جلدی کیسے کھولے گا؟ چرایا ہوا مال ابھی صحیح طور پر چھپایا نہیں ہوگا تو کھلے گا کیسے؟ بادشاہ نے دوسری مرتبہ آواز دیا ذرا بلند آواز سے کہ ایاز دروازہ کھولو۔ کہا حضور کھول رہا ہوں، اور دیر لگ گئی۔ تیسری مرتبہ کہا کہ اگر اب دروازہ نہ کھلا تو سزا پاؤ گے۔ ایاز آئے اور دروازہ کھولا تو پوری جھوپڑی میں کچھ نہیں، ایک صندوق تھا اور صندوق پر تالا لگا ہوا تھا۔ شک یقین میں بدلنے لگا کہ بس وہ جو چوری کا مال ہے اسی صندوق میں ہے، ساری کرامات۔ کہا ایاز اسے کھولو۔ بادشاہ سے ایاز کہنے لگے حضور پردہ ہے، رہنے دیں، کیا ملے گا آپ کو اسے کھول کر؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اسے کھولو، آخر اس میں ہے کیا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر نہ کھلوائیں تو بہتر ہے۔ اب حاسدین چیمگوئیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کہ ہم کہتے تھے نا بات صحیح ہے، اس لیے تو تالا نہیں کھول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز میرا حکم ہے، کھولو اس کو۔ تالا کھولا انہوں نے۔ اس صندوق میں 3 کپڑے تھے، کفنی، پاجامہ اور ٹوپی، اور کفنی پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے، ٹوپی ایسی کہ جس کا چندہ نہیں تھا، اور ایک ٹوٹی ہوئی چپل۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور یہ وہ چیز ہے، جب تک آپ کے دربار کا غلام نہیں بنا تھا میرا لباس یہی تھا، یہی ٹوپی پہنتا تھا، یہ کپڑے تھے اور یہ چپل تھی، میرے مقدر نے یاوری کی اور آپ نے خریدا اور آپ کے دربار میں آیا تو اب آپ کے عطا کردہ لباس پہنتا ہوں، آپ کی عطا کردہ نعمتوں میں رہتا ہوں، کہیں میرے نفس میں تکبر پیدا نہ ہو جائے، کہیں اپنے آپ کو میں بڑا نہ سمجھنے لگوں، اس لیے وقت نکال کر کچھ دیر کے لیے یہاں آتا ہوں اور آپ کے عطا کردہ کپڑے اتارتا ہوں اور یہ پرانے پہنتا ہوں اور آدھے گھنٹے تک یہ اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز حقیقت تیری یہ ہے، اس کا شکر ادا کر کے یہ عطا فرمایا۔ اپنے خدا کا شکر ادا کر کہ تو کہاں تھا، تجھے کہاں پہنچا دیا۔ کیا پتا چلا؟ جب اپنے آپ کو اپنی اصل نہ بھولو تب اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنی ہم کیا تھے؟ ایاز نے جب یہ بات سنائی تو بادشاہ خود آپ دیدہ ہو گیا، رونے لگ گیا۔ کہا ایاز تو اپنی اصل نہ بھولا مگر میں بھول گیا، میں اپنے ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا، اللہ نے مجھے کیا کیا چیزوں سے نوازا، حتیٰ کہ ملک کا بادشاہ بنا دیا، مگر مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا جو تجھے خیال آیا ہے، لہذا آج کے بعد میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کبھی اس کی ناشکری نہ کرو۔ اور یہ شکر کا جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے، اپنے سے بہتر کو نہ دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں عزت کے ساتھ پردے میں رہ کر 2 وقت کا کھانا کھاتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا روڈوں پر بالکل جوان العمر لڑکیاں
دوپٹہ سر پہ نہیں ہے اور در در کی بھیک مانگ رہی ہے. وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا, کسی کی بیٹی ہوگی نا, کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے. اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسوا ہونے سے بچا لیا. انہیں دیکھے نا, دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ باری تعالیٰ. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں, کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں, تو میرے آقا نے کیا تعلیم فرمائی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے اس مصیبت سے بچایا, اس پریشانی سے بچایا, اور کئی لوگوں سے بہتر مجھے بنایا ہے, کئی لوگوں سے بہتر. ہاں, کئی لوگوں سے اچھا تو ہمیں بنایا ہے. کسی کے پیر نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, عجیب عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں میں عیب پیدا فرمائے, ہمیں تندرست رکھا, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور جسے اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ بھی ناشکری نہ کرے. کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کو دیکھو نا جس کے پیر بھی نہیں ہے. اگر کسی کے ہاتھ پیر دونوں نہیں ہیں تو وہ بھی ناشکری نہ کرے. اسے دیکھو جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, آنکھیں بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں, اور پورا جسم آبلوں سے بھرا ہوا ہے, چھالے پڑے ہوئے بدن پر. اور الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. جناب عیسیٰ کے کان میں یہ بات آئی تو رک گئے. دیکھا اس کا بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہے, اس کے پیر نہیں ہے, اور پورا بدن چھڑ چکا ہے, اور اب بھی یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. آخر کون سی نعمت ہے اس کے پاس؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو کہا ہاں. کون ہے آپ؟ تو کہا میں عیسیٰ ہوں. کہو اللہ کے پیغمبر ہیں آپ؟ تو کہا ہاں. کہا کس بات پر اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ آپ کے تو ہاتھ پیر آنکھیں کچھ نہیں ہے, پورا بدن سڑا ہوا ہے, کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ تو کہا اس بات پر کہ اللہ نے میری زبان پر اپنا ذکر تو جاری کر دیا. کتنے تندرست لوگ ہیں مگر اس کا نام تک نہیں لیتے, اس کا ذکر نہیں کرتے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس حال میں ہوں, کم سے کم اپنے ذکر کی توفیق تو عطا فرما دی, اپنا نام لینے کے قابل تو بنا دیا. کیا پتا چلا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ایسا کیوں بنایا. بھیا جیسا ہے اس نے جیسا بہتر سمجھا ویسے بنا دیا, جیسا اس نے بہتر سمجھا. ہم جس حال میں ہیں خدا کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, نیچے والے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھو. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں آگے والے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا تو ہم اسے نہیں دیکھتے جو تہجد بھی پڑھتا ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں جو 3-4 ٹائم کی پڑھتا ہے, اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ ارے کیا چھوڑ پکڑ کرتا ہے, پابندی سے نماز میں نہیں آتا, مغرب میں آیا تو عشاء میں غائب رہتا ہے, عشاء میں آ گیا تو فجر میں غائب رہتا ہے. اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے. ارے بھائی آپ اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو تو اسے نہ دیکھو جو کبھی کبھی پڑھتا ہے, اسے دیکھو جو تکبیر اولا سے پڑھتا ہے, اسے دیکھو جو ہمیشہ پہلی صف میں پڑھتا ہے. اگر آپ جماعت میں پہلی صف میں آ کر تکبیر اولا میں شامل ہوتے ہو تو اسے مت دیکھو جو پچھلی صف میں پڑھتا ہے, بلکہ اسے دیکھو جو اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. اسے دیکھو نا, تو اس سے عبادت کا ذوق پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا. مگر ہم نے دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا, وہ تو ایسا کرتا ہے, وہ تو ویسا کرتا ہے, میں بہتر ہوں. اور جہاں میں آتا ہے تو جانتے ہو نا شیطان جنت میں تھا باہر کر دیا, انا کہہ دیا تھا انا خیر من, میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا جب میں بہتر ہوں تو نکل. یہاں تو یہی چلتا ہے کہ بس تو, میں کچھ نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
پہلے پہل جب میں اس کی تلاش میں نکلا، یہ تصوف کی بات ہے، کہتے ہیں میں جب اس کی تلاش میں نکلا تو جہاں جاتا اپنے آپ کو پاتا وہ کہیں نہ ملا، جہاں گیا اپنا آپ ہی دیکھا وہ کہیں نہ ملا، پھر دھیرے دھیرے ترقی ہوئی، اب حال یہ ہے کہ جہاں دیکھتا ہوں وہی نظر آتا ہے، اب بایزید نظر نہیں آتا، میں کہاں ہوں نظر نہیں آتا، بس وہی نظر آتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو آدمی جب عبادت میں اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو یہی معاملہ ہوگا کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ دین کے معاملے میں ہے نا، دنیا میں ریس لگ رہی ہے، ریس، ایسی ریس، اس نے ایسا مکان بنایا میں ایسا بناؤں گا، اس نے ایسا فلیٹ خریدا میں ایسا خریدوں گا، اس نے ایسی گاڑی لی میں اس سے بہتر لوں گا، یہ ریس لگی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی ریس لگائی ہے، ان کی ریس دیکھو نا، جنگ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا کون ہے جو دین اور اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال خرچ کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آج میں بڑا خوش تھا، کا وجہ یہ کہ ہمیشہ ابو بکر ہر نیکی میں آگے رہتے تھے، اور آج ان کے پاس مال نہیں تھا، میرے پاس مال تھا۔ آج میں نے سوچا کہ ابو بکر آج تو میں بڑھی جاؤں گا، آج تم سے سبقت لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور اس دن بڑا کافی مقدار میں میرے پاس مال تھا، دولت تھی، میں نے اپنے پورے مال کا آدھا حصہ کر دیا، آدھا بال بچوں کے لیے رکھا اور آدھا رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور خوش تھا کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، نیکی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ فرماتے اتنے میں ابو بکر صدیق آئے تو کیا حال تھا، سر پہ خنچا رکھا ہوا ہے اور گھر کا کل سامان اس کے اندر ہے، کل کا کل، حتیٰ کہ جھاڑو بھی گھر کے اندر ڈال دی، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں چاندی کے بٹن تھے، وہ قمیص بھی اتار کے رکھ دی، کمبل اوڑھ لی، اور کمبل اوڑھ کر جہاں بٹن لگتے ہیں اس کو پیک کرنے کے لیے ببول کے کانٹے لگا دیے۔ ابھی راستے میں تھے کہ جبریل کمبل اوڑھ کر ببول کے کانٹے لگا کر حضور کے پاس آئے۔ جناب جبریل کو حضور نے اس حال میں دیکھ کر کہا جبریل تم فرشتے ہو، یہ لباس کیسا ہے؟ کہا آقا آج میرا ہی نہیں، اوپر سر اٹھا کے دیکھیں آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے۔ کہا آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا ابھی پتا چلے گا، ابو بکر نے سارا کا سامان آپ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، اپنا لباس بھی اتار دیا ہے، اور ایک پھٹا پرانا کمبل اوڑھ کر ببول کے کانٹے لگائے۔ اللہ کو ان کی یادہ اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے آج ابو بکر کا جو لباس ہے فرشتوں تم بھی وہی لباس پہنو۔ اب ابو بکر آئے تو گھر کا کل سرمایہ حضور کے قدموں میں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا رکھا؟ تو ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے سبقت لے جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا ابو بکر آج پھر میں ہار گیا، پھر آپ سبقت لے گئے، یقیناً تمہارے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہی سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، فرماتے ان کا جب دور خلافت آیا نا حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ ابو بکر کے بعد خلیفہ میں ہی بنایا جاؤں گا، اس لیے میں ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہتا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد جب میں خلیفہ بنوں گا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر کام کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں نے انہیں دیکھا کہ ایک باغ میں صبح صبح فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے ایک باغ میں جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس باغ میں شاید کوئی ایسا بندہ ہو جسے مدد کی ضرورت ہو، تبھی تو جاتے ہیں۔ مگر ابو بکر کی نظر سے بچ بچ کے پیچھا کرتے تھے کہ جو جو کام یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی بعد میں وہ کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، مسند خلافت پر عمر فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ اب جو جو کام انجام حضرت ابو بکر دیتے تھے ان کاموں کو انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر کی تدفین کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس باغ میں پہنچے جہاں ابو بکر صدیق جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو ساتھ میں کھانا ہوتا تھا، انہوں نے بھی کھانا لیا۔
اور لے جا کر اس باغ میں گئے تو وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی. آپ نے اندر دیکھا تو ایک اپاہج آدمی تھا, ہاتھ پیر آنکھیں سب غائب. کہا اچھا ابو بکر ان کو کھانا کھلانے آتے تھے. وہاں گئے اور قریب بیٹھ کر لقمہ بنا کر ان کے منہ میں ڈالا, ہاتھ نہیں تھے ان کے. جیسے منہ میں ڈالا تو انہوں نے منہ بند کر لیا. کہا ابو بکر کا انتقال ہو گیا کیا؟ تو حضرت عمر نے بھی ہاتھ روک دیا. کہا تم نے کیسے پتہ لگا لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ کہا میں سمجھ گیا کہ کوئی اور کھانا کھلا رہا ہے. کہا کیوں؟ تو کہا ابو بکر جب آتے تھے تو ڈائریکٹ کھانا نہیں کھلاتے تھے, پہلے میرے دانتوں کو منجن لگاتے, پھر میرا منہ دھلواتے, اس کے بعد مجھے کھانا کھلاتے. آپ نے سیدھے کھانا کھلایا. میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں ہے, کوئی اور ہے. حضرت عمر پھر رونے لگے اور کہا ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام, تیرے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے. پتہ چلا یہ شان ہے ان کی. تو اگر ہمیں بھی ریس لگانی ہے, سبقت لے جانا ہے, کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے, تو ان کاموں میں آگے بڑھو نا, نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو, عبادات کے معاملے میں آگے بڑھو, تلاوتوں کے معاملے میں آگے بڑھو, اللہ کی رضا کے معاملات میں آگے بڑھو, مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں آگے بڑھو. اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے پیچھے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں بولو اپنے سے بہتر کو دیکھو, اپنے سے اچھے آدمی کو دیکھو, عبادت گزار کو دیکھو, تو ہمارے اندر پھر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.